سیلاب کے بعد مریم نواز کی صوبائی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی بیانات کی تلخی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مسئلہ محض بیان بازی سے نکل کر کھلے اختلاف کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہونے والا تنازع جب مریم نواز کے پنجاب کارڈ کے اعلان سے شدت اختیار کرتا دکھا تو پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں اور سندھ حکومت کی طرف سے تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور معاملات اس نہج تک پہنچ گئے کہ صدر آصف علی زرداری نے آج وزیر داخلہ محسن نقوی کو کراچی طلب کر لیا تو دوسری طرف آج پیپلز پارٹی نے اپنی لیڈرشپ سے متعلق مخالفانہ بیانات پر معافی کا مطالبہ کیا ہے، ساتھ ہی سینٹ کے بعد قومی اسمبلی کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ اس سیاسی محاذرائی کی زبان میں جو کڑواہٹ نظر آتی ہے اس کا تعلق صوبائی حکومتوں کی کارکردگی سے ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے پیپلز پارٹی پر کھلے طور پر الزامات لگائے اور کہا ہم نے شرجیل میمن کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا ہے، جیسی بات کریں گے ویسا جواب آئے گا۔ ان کے الفاظ میں طنز اور چیلنج دونوں واضح ہیں۔ پنجاب نے ہمیشہ بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، آپ نے ساری سیاست پنجاب کے کندھے پر چڑھ کر کرنی ہے۔ انہوں نے براہ راست کہا کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے اور جنوبی پنجاب کے بارے میں کہے گئے دعووں کو غلاظت قرار دیا۔ دوسری جانب شرجیل انعام میمن نے بھی لہجہ سخت رکھا اور کہا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کی زبان میں دفاع، الزام تراشی اور تکرار ہے۔ واضح کرتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے ہیں اور ہم نے 100 کام کیے ہیں اور ہم دکھا سکتے ہیں، جبکہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 17 سال میں 17 کام بھی کیے ہیں تو دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی اور لاہور کا فرق کوئی راکٹ سائنس نہیں، سب کے سامنے ہے۔ آئیے آپ کو بہاولپور، ملتان، لودھرا، رحیم یار خان، ڈی جی خان دکھاؤں، آپ مجھے کشمور لے چلیے، نواب شاہ، گڑی خدا بخش لے جائیے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے شرجیل میمن کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جماعت، وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ یہ تمام بیانات جو خاص سیاسی بیان بازی سے آگے نکل کر ایک دوسرے پر الزامات ہیں، دکھاتے ہیں کہ اختلافات سطحی نہیں رہ گئے، کم از کم بیانیے کی حد تک یہ بڑا سیاسی اختلاف بن چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیانات پریس کانفرنسز تک ہی محدود رہیں گے یا آگے جا کر پالیسی اور حکومت چلانے کے معاملات میں حقیقی ٹکراؤ بنے گا؟ کیا پیپلز پارٹی کا رد عمل مریم کے ساتھ وفاقی حکومت کو بھی کمزور کرنے کی کوشش ہے؟ کیا پیپلز پارٹی مریم حکومت پر براہ راست سیاسی حملے کر کے پنجاب میں اینٹی نون لیگ ووٹ بینک کو واپس لینا چاہ رہی ہے؟ اور سب سے اہم سوال کے بیانات کے بعد کیا اسے نورا کشتی ہی قرار دیا جائے گا یا حقیقی لڑائی؟ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں پینل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، شہزاد چودھری، رضا رومی اور زیغم خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تلخ بیان بازی، پنجاب اور سندھ کی حکومتیں آمنے سامنے، الزامات، سازشی نظریات، چیلنج دینے اور قبول کرنے کی سیاسی جنگ تیز، نورا کشتی یا اقتدار کی جنگ؟ زیغم خان صاحب، آپ کے خیال میں بیانات وقتی اشتعال ہیں، آج اسمبلی اور سینٹ سے بائیکاٹ اور کہا کہ معافی کے بنا بیٹھنا ممکن نہیں ہے، یا کسی بڑے سیاسی طوفان کی دستک ہے؟ آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے ان دونوں کی جانب سے ایسے بیانات کی؟ دیکھیے، اگر یہ نورا کشتی ہوتی تو ذرا مختلف ہوتی، اور نورا کشتی کے لیے جتنی سیاسی عقل چاہیے وہ مجھے فریقین میں نظر نہیں آتی، خاص طور پر پیپلز پارٹی میں نظر نہیں آتی۔ اور یہ جو آج کا جھگڑا ہے اس کی شاندار کیس سٹڈی ہے۔ اب آپ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے جھگڑے کا فیصلہ کیا۔ سیاست میں جب کوئی جھگڑے کا فیصلہ کرتا ہے تو ظاہر اس کا ہدف سوچتا ہے کہ اس جھگڑے سے کیا سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ یہ تو کوئی بھی عقل مند آدمی تھانے میں جاتے ہوئے، کچہری میں جاتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا کہ جو میں جھگڑا بڑھا رہا ہوں اس سے میں نے حاصل کیا کرنا ہے۔ درست۔ اب ہدف کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم ذرا خود ڈیفائن کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے۔ ہدف یہ ہونا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں مسلم لیگ کی اپوزیشن بنے، تاکہ جو پی ٹی آئی کے پاس پوزیشن ہے اس کو گین کرنے کی، اس کا کچھ حصہ گین کرنے کی کوشش ہی کم از کم کی جائے، پنجاب میں کم بیک کی کوشش کی جائے، واپس آئیں۔ اب اس کے کیا طریقے ہو سکتے تھے، کیا بیانیے ہو سکتے تھے؟ دیکھیں، دو ممکنہ بیانیے تھے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کی ممکنہ ماضی کی اور اس وقت کی ممکنہ کانسٹیچوئنسیز کے حوالے سے دیکھیں، صحیح، ایک تو وہ زور دیتے غریبوں کے حقوق پر کہ غریب لوٹا گیا، مارا گیا، حقیقت بھی ہے، کسان پہلے رگڑا ہوا تھا، اب فلڈز آ گئے تو پنجاب کی اشرافیہ کیا کر رہی ہے، تاکہ غریبوں کی ان کی طرف توجہ ہوتی۔ دوسرا کیا کر سکتے تھے
جغرافیائی طور پر جنوبی پنجاب ان کی کانسٹیچوئنسی رہی ہے بڑے عرصے تک. وہ جنوبی پنجاب کے حقوق کی بات پہ ڈٹ جاتے اور اسے تخت لاہور اور جنوبی پنجاب کا جھگڑا بناتے تاکہ پنجاب کے کم از کم ایک حصے میں، ایک تہائی حصے میں کم بیک کرنے کی کوئی سچویشن بنتی. ان کے پاؤں جمتے وہاں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہاں پہ ان کی ڈیڑھ ہوشیاری دیکھیں. اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ نورا کشتی کے لیے جو سیاسی فہم چاہیے وہ نہیں ہے. سب سے پہلے ٹیکنیکل ڈیبیٹ چھیڑی ماشاءاللہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سے تقسیم کیا جائے، اور اس ٹیکنیکل ڈیبیٹ کو بڑھاتے ہی گئے. وہ بڑے اچھے طور پہ کاؤنٹر کر لی پنجاب حکومت نے. یہ کہہ دیا کہ پنجاب بے نظیر انکم سپورٹ میں 4 آنے دیے جاتے ہیں، ہم ملینز میں دینے جا رہے ہیں. لیکن یہ ڈیبیٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اگلی بات کیا کی وچ واز دا کلر، وہ یہ تھی کہ اسے پنجاب اور سندھ کا جھگڑا بنا دیا یا بننے دیا. اور پھر یہی نہیں، مزید کمال دیکھیں کہ اپنی صوبائی قیادت کو، پیپلز پارٹی کی صوبائی قیادت کو سندھ کے حق میں بیان دینے پہ لگا دیا. پوری پنجاب کی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے وہ سندھ کے حق میں بیان دے رہی ہے پنجاب کے خلاف. مطلب کیا کہ جو تھوڑا بہت پنجاب میں چانس تھا وہ بھی ختم، ٹوٹلی فارغ. یعنی اگر جو ہدف ہونا چاہیے تھا اس کے کاؤنٹر کام کر رہے ہیں. تو یہ تو نورا کشتی کی حقیقت ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے. زیغل صاحب کاؤنٹر کام کیوں کر رہے ہیں؟ اگر پنجاب میں وہ اینٹی نون لیگ ووٹ کے اوپر بقول آپ کے کام نہیں کر رہے تو دوسری طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ان سے قانون سازی میں مدد کی بات کی گئی تو وہاں بھی انکار کر دیا گیا. تو پیپلز پارٹی پھر اس پوری سچویشن سے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ صرف نون لیگ کو ڈیمیج کرنا یا کوئی اور پلان بھی ہے؟ بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا نا. اگر آپ کو جھگڑے سے پہلے آپ نے جھگڑا سوچ سمجھ کے کیا ہوتا، ہدف کا تعین کیا ہوتا، پولیٹیکل سٹریٹجی بنائی ہوتی، کمیونیکیشن سٹریٹجی بنائی ہوتی، سوچ کے کھیلا ہوتا. جب آپ جھگڑا بغیر سوچے کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر بچوں کے ساتھ جو گلی ڈنڈے کا کھیل ہوتا ہے اس سے آپ ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کے آگے آپ کے شیشے پہ بال پڑی ہے اور آپ نے جو ہے دنگا فساد شروع کر دیا ہے. اور اس وقت تک یہ جھگڑا جو ہے وہ صرف مریم نواز کے فائدے میں گیا ہے. کہ جس نے اس پر پلے کیا ہے، پنجاب میں اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو پنجاب کا محافظ بنایا ہے. پیپلز پارٹی کو اگر تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا تو سندھ میں ہی ہوا ہوگا. تو کیا پیپلز پارٹی یہی چاہتی تھی کہ سندھ میں 2-4 نمبر اور بنا لے؟ یہی کچھ حاصل کرنا تھا. تو پھر اپنے اپنے قلعے میں بیٹھے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں رہے ہیں؟ حسن نثار صاحب، نون لیگ کی سیاست قلعہ بچانے کی کوشش اور پیپلز پارٹی کی نظر اگر اینٹی نون لیگ ووٹ پر ہے تو آپ کے خیال میں پنجاب کارڈ ان دونوں کے اتحاد میں دراڑ ڈالنے کی وجہ بن سکتا ہے جیسا اور جتنا اتحاد ہے؟ اس میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ میکرو لیول پہ اگر جائیں اور صرف عوام کے حوالے سے ساری صورتحال کو دیکھیں تو ان دونوں کی کیفیت ہے نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ، ون اینڈ دا سیم تھنگ. عوام کے لیے یہ دونوں بدخبریاں رہی ہیں، اب بھی ہیں. اچھا، جہاں تک یہ تھیری ہے کم بیک کی تو ان دونوں کی تو پنجاب میں کوئی اوقات رہ نہیں گئی. اور پولیٹیکل سائنٹسٹ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک بار پٹ جائے تو اس پہ وقت ضائع نہ کرو، کچھ نیا سوچو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں. اور ان دونوں کی تو پنجاب میں اوقات ہی کوئی نہیں. آپ سب کو پتا ہے، کو مانے نہ مانے. آگے چلو، ان کا آپس میں پہلے رشتہ کیا تھا؟ ان کا رشتہ تھا ہیٹ ریلیشن شپ. میثاق مکمکا کے بعد یہ رشتہ واپس لو ہیٹ ریلیشن شپ. اچھا، شوہر کا نام ہے اقتدار، اس کی 2 بیویاں ہیں، 2 سوکنے ہیں، اور یہ سوکنے اس کے لیے لڑ رہی ہیں، اس کا دل جیتنے کے لیے. اور ایک آخری بات، جب ایک بار ارشاد حقانی مرحوم نے نا یہ ایک کیمپین چلائی کہ دونوں کو مل جل کے مکا کر کے آپس میں آگے چڑھنا چاہیے جھگڑوں کی بجائے، تو میں نے آئی روٹ اے ویری نیسٹی کالم کہ حقانی صاحب آپ عوام دشمنی کر رہے ہو. ریچھوں کی لڑائی میں ہرنوں کا بھلا ہے، کیا پٹی پڑھا رہے ہیں ان کو کہ مل جل کے چلو. اچھی خبر ہے
गुड। तो आपके ख्याल में पीटीआई ने आज दावत दी है कि अगर आप इतने संजीदा और तंग हैं तो आइए अदम एतमाद लाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी अदम एतमाद तक की सीढ़ी चढ़ सकती है? इतनी हिम्मत होगी? नहीं, ये वो जाने, उनका काम जाने। आई एम नॉट बॉदर्ड, बिकॉज इसका बॉटम लाइन कुछ भी नहीं होता जो हम बातें करते हैं। पीटीआई जो कर रही है वो तो बहुत नेचुरल है, ठीक, बिल्कुल सादी सी, अंडरस्टैंडेबल सी बात है, बहुत सादी, उसमें क्या है। दुरुस्त।